ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، یا اللہ، یہ چھپکلی تو بالکل بیکار معلوم ہوتی ہے، پھر آپ نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے آپ کی کیا حکمت ہے؟ آپ کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اور کیا چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں بالکل بے فائدہ معلوم ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں پیدا کی۔ مگر یاد رکھیے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز بے فائدہ یا بیکار میں پیدا نہیں فرمائی۔ یہ بات ہم انسان کبھی مکمل طور پر نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا کیا، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بلا مقصد بیکار یا بے فائدہ پیدا نہیں کی، چاہے وہ انسان ہو، شیطان، جن یا چھوٹے موٹے کیڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے یا اللہ کی پیدا کردہ کسی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے فوائد سے پوری طرح واقف ہے، چاہے کوئی چیز ہمیں کتنی ہی حقیر اور بیکار کیوں نہ لگے۔ ناظرین، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور صفات عنایت فرمائی جو ہر انسان کے لیے بڑی نصیحت اور درست طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا، اور اس کے چھینٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو چھپکلی پر بہت غصہ آیا، اور آپ نے فوراً اللہ کے حضور یہ سوال کر دیا، اے اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اسے پیدا کرنے میں تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا بجا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی برسوں سے مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے، اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے یہاں چھپکلی کا بھی سوال بجا تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ علیہ السلام اسے کوئی دعوت دیتا تھا، اور نہ کوئی تبلیغ کرتا تھا، اور نہ ہی میں اسے کھانا یا پینا دیتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کیا فائدہ؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ میں نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو مقصد یا فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، یاد رکھنا، اللہ نے ہر چھوٹے بڑے کیڑے مکوڑے اور جانور پیدا کیے ہیں۔ یہ اپنی اپنی الگ الگ حکمت رکھتے ہیں، اور اپنا الگ الگ مقصد ہوتا ہے۔ ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بنی اسرائیل عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، دکھنے میں بھی کتنی بدصورت ہے، شکل و صورت ایسی ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی کام کی نہیں ہے، تو اسے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو ناشکرا ہے، یہ تو بے صبرا ہے، یہ فساد ڈالنے والا ہے، یہ لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، نفرت اور بغض رکھنے والا ہے، تمہیں اس کی تخلیق سے کیا فائدہ؟ تو چھپکلی نے اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا۔ تو اللہ رب العزت نے چھپکلی کو جواب دیا، اے چھپکلی،
میں اپنی تخلیق کے فائدوں اور حکمتوں سے بہتر واقف ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش یا مرضی کے خلاف ہو تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور بڑے ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی، چھپکلی کو مارنا گناہ ہے یا ثواب؟ اگر یہ گناہ نہیں تو ایسا کیوں ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں کی دشمن ہے، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گی، اور ان میں سے یہ ایک چھپکلی ہے اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ یاد رکھو، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے اسے مارنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے اور شیطان کی دعوت پر عمل کیا ہے۔ یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کا خاندان بہت بڑھتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے زمین کو دوزخ کی مانند بنا دیا۔ اس خاندان نے زمین پر بہت ظلم کیے، یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت جو سب سے چھوٹی نسل رہ گئی، یعنی وہ چھپکلی، وہ بچ گئی اور زمین کے گڑھوں اور پانیوں میں چھپ گئی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس مخلوق کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل آدم کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ تب سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی اور مسلسل کوشش کرتی ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی رہیں۔ اے شخص، یاد رکھو، یہ واحد مخلوق ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ٹھانی تو یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے، اور اسی زمانے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی، اور اسی لیے اسے مارنا یا اپنے گھر سے بھگا دینا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے میں ثواب رکھا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اللہ پاک نے اس پر ثواب کیوں رکھا ہے؟ چھپکلی رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کے گروہ کا ایک حصہ ہے جس کی تقریباً 6000 سے زائد انواع ہیں، اور یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کے تمام علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ اکثر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان، لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ کرم خور یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں۔ ان میں سے بعض انواع میں رنگ بدل لینے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے جو شکار خور جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ خاصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارا اس کے لیے اتنی نیکیاں، جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اتنی نیکیاں، اور پہلی بار مارنے والے سے زیادہ، اور اگر اس نے تیسری ضرب سے ماری تو اس کے لیے کم نیکیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں، اور جس نے دوسری ضرب میں مارا اسے تھوڑی کم نیکیاں، اور تیسری ضرب میں مارنے والے کے لیے اس سے بھی کم نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے مارنے میں حکمت یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مارتی تھی، اور یہ زہریلی اور نقصان دہ بھی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ غلام عورت جب بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی وہ واحد جانور تھی جس نے اس میں آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلم گھرانوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر انہیں نہ بھی مارا جائے تو اسے گھر سے ضرور نکال دیا جائے۔ اس کی موجودگی بد نصیب سمجھی جاتی ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ اسے مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعاً دیا گیا۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اللہ کے ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ جانوروں، پرندوں، جنات اور انسانوں کے درمیان پیش آیا۔ اسی موقع پر روایت کے مطابق جب چھپکلی کے درمیان یہ واقعہ ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کا ساتھ دیا اور آگ کو بھڑکایا۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام بالکل زہریلی نہیں ہوتی، مگر بعض ایسی بھی ہیں جو اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنا لسان لگا دیں تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی خوفزدہ محسوس کرتا ہے، خاص طور پر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہوتا ہے۔ ناظرین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر ثواب بھی ملے گا تو کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں؟ چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ ناظرین، چھپکلی اس دنیا میں کیسی آئی؟ اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آئے اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا
ناجائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی۔ ناظرین، چھپکلی واحد مخلوق ہے۔ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا گھر سے بھگانا جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین میں چند مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے دشمن ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔ ان میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان کی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں رہا اور وہ دن بدن بڑھتا گیا اور یہاں تک کہ زمین دوزخ جیسی بن گئی۔ اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کیا اور اس نسل کو ختم کر دیا سوائے چند کے۔ صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے وہ زمین کے گڑھوں، غاروں اور پانیوں میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرا وہ بغض حسد اپنے وجود میں رکھتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو شیطان نے اس مخلوق کے اندر یہ ڈال دیا کہ تمہاری نسل آدم کے لیے ختم کر دی گئی تھی۔ تب سے یہ نسل انسانوں سے نفرت کرتی آئی اور وہ کوشش کرتی ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم موجود ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا معاملہ ہے۔ چھپکلی ایک موذی یعنی رینگنے والی مخلوق ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا گندگی کر دیتی ہے جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب اس نقصان کا اندیشہ ہو تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا تاکہ انسانی جان اس کے باعث محفوظ رہ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں، جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 100 نیکیاں۔ اس موذی جانور کو گھر سے نکالنا اور اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے اور اس کے مرنے پر ثواب بھی بتایا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر بہت زیادہ ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر موذی چیز کے شر اور شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔